جھوٹ بول رہے ہو، کتاب دکھاؤ، کتاب دکھاؤ۔ اتنا بڑا دعویٰ کون کرے گا؟ وہی کہے گا جس کی طرف تم دنیا پر رکھتے کہا جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کتاب دکھاؤ۔ اللہ مقصد ہے کہ ہم نیچے کو کتاب دکھاؤ، اور جو کتاب دکھانے میں کہا گیا تو کتاب چھپانی ہے۔ زبردستی سے کتاب چھین کے لایا گیا، ہمیں تھا، میں نے دیکھا ہے ایک مولا گئے ان سے کتاب چھین کے لائے اور مفتی شریف الحق صاحب نے اس کو پڑھا تو اس میں اعلیٰ حضرت نام کا اشرف علی تھانوی میں آیا۔ اشرف علی تھانوی کافی ملتان تفریح اتنے جھوٹے چلے ہیں کہ بتا نہیں سکتا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اس بات کو کچھ بات کرتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں مسلمانوں یقین جانو جہاں پر کسی کی نظر نہیں پہنچتی وہاں مجاہد نظر دیکھتا ہے، وہاں پر سبحان اللہ۔ اور ایسا سے مجاہد نظر نہیں ہے، ہمارے مذہب میں، ہمارے مذہب میں اور ہمارے مسلک میں جتنے شیخ ہیں ہمیں سب کا یہی حال ہے۔ میرے باس کا جواب نہیں ہے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، کا جواب نہیں ہے، سبحان اللہ، حضرت کا جواب نہیں ہے، سبحان اللہ، محمود صاحب کا جواب نہیں ہے، یہ سب تو آقا ہے، قاضی شریعہ کا جواب نہیں ہے، ایک انسان کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ صرف مجھ کو ایک انجا بریلی کا اختر رضا، میں پوری دنیا میں دیوبند کو پھیلا تھا۔ دیوبندی کہتا تھا، دیوبند کہتا تھا مجھ کو ایک انجا ایسے کا اختر رضا مل جائے پوری دنیا کو میں دیوبند کو جاتا، مگر ملتے کیسے؟ یہ تو نصیبہ بحری والوں کا تھا، وہ کیا بحری والوں کا قاضی شریعہ کے تعلق سے دوسری بات سمجھیے، اب بات ختم کرتے ہیں۔ جوانی کی بات ہے، مطلب جوانی کی بات ہے، کانپور کے بغل میں بازار ہے، ضلع اناؤ ڈسٹرکٹ ہے، اناؤ میں ایک بانگر موڑ جگہ، وہاں پر پہلے جلسہ ہوا، میری جوانی تھی، اس جلسے میں گیا، جلسے میں جا کر میں نے پوچھا صدر جلسہ سے کہ 5 سال کون لوگ آئے، 5 سال کون آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تاج شریعہ علامہ مرتضی خان۔ میں نے کہا ہے وہ تاج شریعہ جن کی تاریخ نہیں ملتی، جن کے دن خالی نہیں ہوتے، وہ تمہارے گاؤں میں آ گئے؟ کہا کہ 4 سال سے ہم نمبر میں لگے ہوئے تھے تاریخ کے لیے، تاریخ میں گئی ہم بھائی میں پہنچ گئے 2 دن پہلے اور اس کو ساتھ میں لے آئے۔ تو اب وہ بتا رہے ہیں جو بھاگنا موڑ جلسے کا صدر ہے، وہ بتا رہا تھا مجھ سے کہ حضرت نے کیا بتاؤ کہ 2 دن پہلے میں پہنچا، علامہ حنی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ ساتھ، 2 دن قیام کے بعد ایک دن مغرب کی نماز پڑھی اور حضرت نے کہا آج ہم ہمارے ساتھ ہمارے گاؤں کے جلسے میں مغرب پر تیار ہوئے، سب سے سب تیار ہو گئے، 2 گاڑیاں تیار ہوئی، ایک گاڑی پر ہم لوگ تھے، ایک گاڑی پر سرکار کام شریعہ تھے اور اسد میاں تھے اور جو علماء کرام تھے۔ فرما رہے ہیں کہ جب گاڑی بڑی مسجد نکلی فرید پور پہنچی تو تاج شریعہ نے کہا مجھے استنجا کی ضرورت ہے، پانی کہیں ہو تو اس کا انتظام کرو۔ 20 کلومیٹر آگے گاڑی گئی، گاڑی رکی ایک ڈھابے پر، کہا یہاں نہیں آنا ہوگا، 50 کلومیٹر آگے گاڑی کھڑی گئی، 50 کلومیٹر کے بعد ضلع اناؤ میں ایک گاؤں کی طرف گاڑی موڑ دی گئی، سرکار تاج شریعہ گاڑی آگے آگے تھی، وہ اس گاؤں میں چل رہی ہے، ہمارے گاڑی ادھر جسے معلوم ہے بائیسن کہتے سے کام کرتا ہے، پورا اپنا بتا رہا ہے، گاڑی موڑ کے دروازوں میں ایک چھوٹا مکان تھا، ایک بڑھیا کا، اس کے دروازے والے یہ مسلمان گھر ہے، اس کو آباد کرو، یہ انتظام کرو، آواز دی گئی، ایک ضریفہ گھسل کی گئی، فرمایا میرے عالم صاحب کو اس سے ضرورت ہے، پانی انتظام کر دیا گیا، اور دوسرے چلے گئے، وہ بڑھیا باہر نکلی، اس نے دیکھا بہت سارے عالم، بہت سارے امامہ، بہت سارے داڑھی والے، تو اس نے کہا بڑھیا میں یہ کون عالم ہے جن کے پیچھے اتنے علماء چلتے ہیں، اتنے مولوی چلتے ہیں، اتنے داڑھی والے چلتے ہیں، ان کے شیخ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا یہ تاج شریعہ، بڑھیا سمجھنے لگے تاج شریعہ، اور ایک بار بزرگ نے کہا کیا آج میری قسمت جا گئی ہے؟ میرا گھر تشریف لے آیا ہے، میرا مسجد لے کر تشریف لے آیا ہے،
کہ ہم نے نصیبت جا گیا. پھر حذیفہ نے کہا اے لوگوں 20 سال پہلے میں ان سے ملک ہوئی تھی, تب سے آج میں ان کو دیکھ رہی ہوں, اب تک میں ان کو نہ دیکھا تھا اور ہر بات ان کو یاد کرتی ہوں. مجھے کیا معلوم تھا میرے گھر میں کشمیر سے آئیں گے. تاج سے باہر آئے, وضو کیا. حذیفہ نے ادب سے کہا کہ چائے لے لیجیے, بسکٹ لے لیجیے. تاج نے کہا نہیں, ہم یہ سب نہیں کریں گے, ہم صرف یہ بتانے آئے ہیں کہ تو جب جب بلاتی ہے تب تب میں سن لیا کرتا ہوں. اب نہیں آؤں گا, اب مجھے نہ بلانا, مگر اس وعدے کے ساتھ یاد آ رہا کہ قیامت کے دن جنت میں پاؤں رکھوں گا جب تک ہر ایک آدمی قرآن کو اپنے ساتھ میں نہیں لے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت ہے دادے تاج شریعت, آج حضور مجاہد دین آمد مصطفیٰ. میں نے عرض کیا جب مجاہد کے جواب نہیں ہے کو سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ برکت اللہ نے اڑیسہ کو عطا فرمایا. اڑیسہ کو یہ فخر حاصل ہے تو اڑیسہ کہے تو مجاہد میرے پڑوسی کا نام. ہم نے ان کے قدم پر چلتے ہوئے دیکھیں, ہم ان کا گاؤں دیکھا, ہم نے ان کی جھوپڑی دیکھی, ان کا محل دیکھا, ان کا مزار دیکھا. اب قیامت اللہ فرمائے گا کہ جس نے میرے مجاہد کا مزار دیکھا میں نے اسے بخش دیا, میں نے اسے معاف فرما دیا. بڑی بات ہے. اور اکثر اس بات کا کہا کرتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگوں کا گیان ہے جلسے میں اور جاتے ہی رہتا ہوں. جتنا جلسہ آپ کو اڑیسہ میں ہوگا اور میلاد کے نام پر اور جلسے کے نام پر جتنا پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں میں نے یو پی میں نہیں دیکھا, مہاراشٹر میں نہیں دیکھا, وہ بمبئی میں دنیا ہے, مالدار ہیں, بڑھ والے ہیں, مگر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہوئے جلسے کے نام پر میں نے دیکھا کسی جگہ پر نہیں پایا ہے. ہندوستان پورا نہ صحیح تو کون ہندوستان کا میں دورہ کیا ہے, کون ہندوستان چلا ہوں میں, اور کون ہندوستان کے بعد اڑیسہ میں جتنے جلسے ہوتے ہیں میں دیکھا کا جلسہ کہیں نہیں ہوتا. دماغ میں کہیں کبھی آتا ہے یہ سنگلاف وادی میں یہ غریب لوگ اتنا جلسہ کرنا, خرچ کرنا کہاں سے سیکھ لیا ہے, تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ برکتیں آپ کی محنت کی وجہ سے نہیں ہے, مجاہدین کے فائد کی وجہ سے. سبحان اللہ. سرکار مجاہدین کے فائد ہے جو آپ کرتے ہیں. یا رسول اللہ بس یہی میں بات میں سمجھتا ہوں اور آپ سے بات میں گزارش کرتا ہوں. کاش آپ کی ترجمن ہوتی, تنظیم ہوتی, جس تنظیم کا کام یہ ہوگا جو خلاف شرع کام کرے گا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ تبدیل سیرت کے نام پر کام جلسے کر رہے ہیں, تبدیل سیرت کے نام سے ہر اس نام کو تنظیم بنا رہا ہے جو تبدیل سیرت کے جھنڈا تحت ہے, اسی کے شاپ اور اس کا ہے. یہ تو بڑی شرط کی بات ہے کہ ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتے. کتنا شخص جملہ میں کہہ رہا ہوں اللہ کا معاف ایسے والے خدا کا کعبے کا قرآن کا یہ کام جلوس نکالو ایسا چلو جیسا کہ لوگ کہیں کہ غلام مصطفیٰ جاتا ہے فرشتے رشک کرے تمہاری جنت. یہ تاشا, یہ ڈھول, یہ تماشے, یہ دیجا تیجا جو کر رہے ہو یہ پیسہ اس پر خرچ نہ کرو, اس پیسوں کو جمع کر دو, کسی مدرسے میں دے دو, کسی بچے کو حافظ بنا دو, کسی بچے کو عالم بنا دو, انہیں پیسوں سے ثواب جاریہ کا صدقہ صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. یہ آپ سب سے کوئی امید ہے کہ آئندہ سال جو بلوبت کا جلوس نکلے گا وہ جلوس مسلمانوں کا ہوگا, مومنوں کا ہوگا, شیطانوں کا نہیں ہوگا. یہ جلوس مسلمانوں کا ہوگا. یہ جلوس نکالنا اکابرین کی سنت, صحابہ کی سنت, اولیاء کی سنت, مشائخ کی سنت, ہمارے علماء کی سنت کی سنت نہیں ہے. اور زمانے میں رہا ہے کوئی اس کو مانے نہ مانے مگر تمام تاریخ شواہد گواہ ہے کہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے. آئیے آئینے شریعت
شریعت ہے، آئین اسلام ہے، آئین قرآن ہے، آئین توحید ہے. کیجئے، خوب خرچ کرو. جتنا خرچ کرو گے مصطفیٰ کے نام پر، اگر مصطفیٰ کو قبول کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہے. بے شک سبحان نبی کے نام پر اسلام کی دعوت، غریبوں کو کھلائیے، دعوت عام کی بیواؤں کو بلائیے، کپڑے بانٹیے، یہ سب کیجیے. سنا ہے ارے آپ کیا نہیں، میرے کارکن کیسا ہوتا ہے، میرے کارکن کیسا ہوتا ہے. اور اس سال تو علماء نواز کی قسم کھا کر ہی کہا ہے کہ ہم گھر میں جا کے نکاح نہیں پڑھائیں، لیکن گھر سے کوئی بولتا مسئلہ